اللہ رب العزت کی قدرت قاہرہ، اس کی حکمت بالغہ اور اس کے وسیع لا محدود لا متناہی علم پر جو دلیل ہے، ان میں سے سب سے جو بنیادی دلیل ہے انسان کے لیے وہ خود اس کی اپنی ذات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی کہ تو کیسے پیدا ہوا، تیری ابتدا کہاں سے ہوئی اور کہاں تجھے رکھا گیا، اور تیرے اعضاء میں توازن کیسے آیا، تو ایک باصلاحیت انسان کیسے بنا اور تجھے وجود کیسے ملا۔ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی۔ ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق فرماتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ تمہیں پیدا فرماتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں 3 تاریک پردوں کے اندر، جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں، وہاں ایک بے جان نطفے سے ایک ایسا انسان وجود میں آتا ہے کہ جس میں کمال درجے کا توازن ہے، جس کے اعضاء میں کمال درجے کا ربط ہے، اور جس میں کمال درجے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے، اتنی کہ وہ کائنات کو مسخر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت الطارق میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ آیت نمبر 5 ہے۔ تو فرمایا چاہیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس شے سے پیدا ہوا ہے، کس شے سے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پانی پیٹھ اور سینوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے، عورت کے سینے میں سے نکلتا ہے، مرد کی پشت میں سے نکلتا ہے، اور جب ان 2 پانیوں کا امتزاج ہوتا ہے اور یہ ملتے ہیں تو اس کے ساتھ انسان کا وجود تشکیل پاتا ہے۔ اور وہ جو وجود تشکیل پاتا ہے، چونکہ قرآن بیان کرتا ہے خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 12 ہے، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو منتخب مٹی سے پیدا کیا، بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے مضبوط پناہ کے اندر اس کو رکھا، یعنی اس نطفے کو جو ہے عورت کے رحم میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اور پھر ہم نے نطفہ کو علقہ خون کی صورت میں تبدیل فرمایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے خون کو لوتھڑے، گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں تبدیل کیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بوٹی کو، لوتھڑے کو ہم نے ہڈیوں کی صورت میں تبدیل فرمایا۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس کو ایک علیحدہ ہی مخلوق کی صورت میں اٹھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی بلند ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ہم دیوار پر ایک نقش دیکھیں، تصویر دیکھیں، تو ہم اس تصویر کے مصور کا وجود مانتے ہیں، اس کی مہارت کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کو داد اور تحسین دیتے ہیں کہ یہ کتنا باکمال ہے جس نے یہ نقش بنایا ہے۔ تو فرمایا انسان بڑا تعجب ہے تجھ پر کہ بے جان تصویر میں دیکھنے کی قوت نہیں، سننے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، سمجھنے کی قابلیت اور استعداد اس کے اندر نہیں، پکڑنے کی قوت نہیں، چلنے کی قوت نہیں، کسی شے کو مسخر کرنے کا حوصلہ جذبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو اس کے مصور کو مانتا ہے، اس کے مصور کا کمال مانتا ہے، اس کی تحسین کرتا ہے، اور اپنے مصور کو بھول جاتا ہے کہ تیرا مصور کتنا باکمال ہے جس نے تجھے ایک پلید، مہین، حقیر نطفے سے جیتا جاگتا انسان اور اشرف المخلوقات پیدا کیا، تجھے حواس خمسہ عطا
عطا کیے، دیکھنے کی قوت دی، سننے کی طاقت دی، بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائی، تجھے عقل و شعور اور بصیرت سے بہرہ یاب کیا، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح الاعضاء بنایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کائنات کو مسخر کرنے کا جذبہ تجھے عطا کیا۔ تو اگر تو بے جان تصویر کا مصور مانتا ہے اور اس کے کمال کو مانتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہر کمال سے بڑھ کر ہے کہ جس نے ایک بے جان بے حس نطفے سے، پلید نطفے سے عظیم شاہکار انسان کی صورت میں تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اپنی یاد اور محبت کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔